वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग। इजलास में अस्करी क़यादत भी शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, दीगर वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक। Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था, दिफाई नुमाइश आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश मुल्क की दिफाई पैदावार के फरोग में मुआवन साबित होगी। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दिफाई नुमाइश में तुर्की और चीन समेत 55 मुल्कों के 550 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। ईरान, इटली और बरतानिया पहली मरतबा शरीक हैं। डीजी रेंजर सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, बख्तरबंद गाड़ियों का जायजा लिया। कहते हैं कफन बांध लिए, ये ड्रामे बाजी है, सब पैरों में पड़े हुए हैं। अभी 24 नवंबर की कॉल है, फिर जनवरी की हो जाएगी। ये पानी का बुलबुला है। 24 की तारीख इसलिए रखी क्योंकि 25 को बानी पर चार्ज फ्रेम होगा। बानी पीटीआई जेल में है, बाकी सब अयाशी कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 50 लाख लोग भी आ जाएं तो कुछ नहीं होगा। ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ साजिश हुई तो वहाँ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर जेल से रवाना हो गए। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत और पीटीआई में राब्ते की तरदीद। ट्वीट में लिखा, हुकूमत और पीटीआई में राब्ते की खबर दुरुस्त नहीं। हुकूमत और पीटीआई में ना कोई राब्ता है ना हो सकता है। किसी भी हवाले से पीटीआई का एहतजाज नहीं रोका जा सकता। ऐसी खबर एहतजाज और इसके लिए तैयारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सेनेटर शिबली फरास ने कहा, बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक है, ना वो एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। वो चाहती हैं पार्टी कारकुन और अरकान असम्बली एहतजाज में शिरकत यकीनी बनाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पूरी कौम के लिए है। पीटीआई की क़यादत कारकुनों को वरगला रही है। ये खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कोई समझता है कि बंदूक और बदमाशी से बात मनवा लेगा तो ये बेवकूफ़ी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। सोशल मीडिया को मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, इदारों के खिलाफ नहीं। मुझे पैसों की डायरेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर नहीं हुई, लेकिन बाकी चीज़ों की कोई ओहदों मोदों की और इस तरह की दोस्तों के थ्रू हुई है, और वो सारों को हुई है, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को, किसी को पैसों की हुई है, और वो भी करोड़ों में नहीं। इस दफ़ा तो मैं हैरान हूँ, बात अरबों तक चली गई थी, कोई 1 अरब, कोई 2 अरब। आईनी तरमीम से पहले ओहदों की पेशकश मुस्तरद कर दी थी, तिजोरियों के मुंह खोले थे, बात अरबों रुपए तक गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन से पहले मुझे वजीर आला बनाने की पेशकश हुई थी। कहा गया अलहदा ग्रुप बना लें तो आप वजीर आला बन जाएंगे। परवेज खटक को वजीर आला बनाने की पेशकश हुई, हैरान हूँ वो बातों में आ गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा।
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے۔ یہ وکلا کے انتخابات میں بھی فارم 47 لے آئے۔ سپریم کورٹ بار کے آئندہ انتخابات بایو میٹرک کے تحت کرائے جائیں۔ وکیل رہنما اور پی ٹی آئی سینیٹر حامد خان کہتے ہیں لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار میں بایو میٹرک نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ سندھ سے ہارے ہوئے امیدوار کو نائب صدر سندھ ہائی کورٹ بار بنا دیا گیا۔ 26ویں ترمیم کو وکلا اور سیاسی جماعتوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ آئینی بینچ کے قیام سے پہلے ترمیم کا مقدمہ فل کورٹ کو سننا چاہیے تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ کے انڈر سیکریٹری اسٹیٹ ہمیش فالکنر کی ملاقات۔ ماحولیاتی تبدیلی سمیت دونوں ممالک میں اہم امور پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ کے ساتھ روایتی خوشگوار تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کراچی پولیس نے آبادی میں اضافے کو جرائم بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا۔ دیگر شہروں کی نسبت کراچی میں جرائم زیادہ ہونے کا بھی اعتراف۔ ایس ایس پی سینٹرل ملیر اور شرکی کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ضلع شرکی میں 945 وارداتیں ہوئی۔ ملیر میں اسٹریٹ کرائم کے 508 مقدمات درج ہوئے۔ ضلع 72 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی کی رفاع عام سوسائٹی میں خاتون نے شور مچا کر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ قائمہ کمیٹی نے پی سی بی کے اختیارات کابینہ ڈویژن کو تفویض کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا نگراں حکومت ایسا اقدام نہیں لے سکتی، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پالیسی بنانا منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ قائمہ کمیٹی نے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اسلام آباد کے نجی اسپتالوں میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کی ابتدائی تحقیقات مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد کے 2 نجی اسپتال غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ملوث ہیں۔ 99% غیر قانونی پیوند کاری کے کیس ایک نجی اسپتال سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں تاجر کی مغوی بیٹے کی عدم بازیابی کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مرکز بند۔ تاجر کے بیٹے کو 4 دن قبل اغوا کیا گیا تھا۔ بنو میں گاڑی پر فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4 افراد قتل، خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ بنو میں گزشتہ روز چیک پوسٹ سے 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے 30 سے 40 مسلح ملزمان اہلکاروں کے ہتھیار اور دیگر سامان بھی لے گئے۔ پنجاب بھر میں اسموگ میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے سوا آج سے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی کے بعد ریسٹورانٹ سروسز کا وقت رات 10 بجے تک کر دیا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر چلا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو پازیٹیو 20 ماہ کی بچی کا تعلق ضلع ٹانگ سے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد 50 ہو گئی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو کا کہنا ہے بگ کیچ اپ مہم شروع کر رہے ہیں۔ 26 لاکھ بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ کوشش ہے اگلے سال تک پولیو وائرس کو ماحول سے بھی ختم کر دیں۔ منقسم G20 موسمیاتی تبدیلی اور یوکرین پر اتفاق رائے نہ کر سکا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا غریب ملکوں کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈ میں $4 بلین دینے کا اعلان۔ بائیڈن نے اجلاس میں شریک سربراہان سے بھی فنڈ میں اضافہ کرنے پر زور دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ایک دوسرے کو حریف کے بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھا جائے۔ معاشی ترقی کے لیے بین الاقوامی سطح پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ G20 ممالک نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی پر زور دیا۔ اسرائیل کی بیروت میں رہائشی عمارت پر بمباری، 5 افراد شہید۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں میزائل داغے، 7 افراد زخمی۔ تل ابیب میں شاپنگ مال کے قریب بھی کئی دھماکے سنے گئے۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی تل ابیب میں میزائل گرنے سے آگ بھی لگ گئی. لبنان سے فائر کیے گئے کئی میزائل تباہ کر دیے گئے. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید ہوئے. Clear to every country in the world that there can be no more business as usual with Hamas. The United States is today imposing sanctions on Amana, the largest organization involved in settlement and illegal outpost development in the West Bank. ترکی حماس قیادت کی میزبانی سے باز رہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا ترکی کو سخت انتباہ. امریکہ نے تشدد میں ملوث اسرائیلی تنظیم امنا پر پابندی لگا دی. میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ میں امنا کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور یہ تنظیم اب کسی قسم کا لین دین بھی نہیں کر سکتی. بس بہت ہو گیا. غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کا وقت آ گیا. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرینٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تیاری کر لی. بیان میں کہا امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے وہ فوجی اثاثے استعمال کریں گے. چین کے صوبے ہنان میں ڈرائیور نے طلباء اور راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی. کئی طلباء اور راہگیر زخمی. طلباء کے والدین نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز. کرتارپور میں موجود سکھ یاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کا شکریہ ادا کیا. کہا بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے. سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے. ملک کے مختلف شہروں میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سفر جاری. ٹرافی کی رونمائی آج نتھیا گلی میں ہوگی. گزشتہ روز ٹرافی کی ایبٹ آباد میں نمائش کی گئی. ٹرافی کو آرمی پبلک اسکول، ایبٹ آباد میڈیکل کالج ٹھنڈیانی اور ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم لے جایا گیا. شائقین کی بڑی تعداد ٹرافی دیکھنے پہنچی. اور پی سی بی کا شاہد اسلم کو وائٹ بال ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنانے کا فیصلہ. دورہ زمبابوے اور جنوبی افریقہ میں کوچنگ کے فرائض انجام دیں گے. ذرائع کا کہنا ہے شاہد اسلم کی تقرری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی خواہش پر ہو رہی ہے. شاہد اسلم ماضی میں کئی بار پاکستان ٹیم کے سپورٹ سٹاف کا حصہ رہے.